अब मैं पाकिस्तानी गोरे को बुलाने वाला हूं। जब वो स्टेज पर आते हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह आप अमरीकियों के लिए तालियां बजाते हैं, उनसे ज्यादा जोश और जज्बे से पाकिस्तानी गोरे के लिए तालियां आपने बजानी। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पास्टर नवीद मलिक, कम फॉरवर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बाद इस दोपहर आप तमाम हाजरीन और मसीह खुदावंद के लहू से खरीदे हुए मुकद्दसीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। इस हुजूम में बेशुमार खुद्दाम-ए-दीन और खादमाए मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में मेरा लबकुशाई करना और कलाम मुकद्दस से कोई ख्याल पेश करना यह बहुत ही बड़े आजाज और शर्फ की बात है और उनकी मौजूदगी मेरे लिए हौसला अफजाई का सबब है कि मैं मुकद्दस कलाम से वो बात जो खुदा ने मेरे दिल पर डाली है वो आप सबों से शेयर करने वाला हूं। मेरा आज का मजमून है इज़ार सानी। इज़ार सानी ये मैं इस मजमून पर कुछ देर के लिए मैं बात करूंगा, लेकिन साथ ही साथ में आपकी खिदमत में सिर्फ 2 हवाला जात रखना चाह रहा हूं। आपके पास जिनके पास खुदा का कलाम नहीं, फिक्र नहीं करें, आप भी कुछ न कुछ खोल सकते हैं, यानी अपने अजहान, अपने दिल, अपने ख्याल, अपने कान, ताकि खुदावन आज हमसे बात करे और हम इस कलाम के वसीला से खूब बरकत पाने वाले हों। लूका, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, इसका 21 बाब और इसकी 10 आयत से मैं तलावत करने लगा हूं। किताब मुकद्दस में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सुल्तनत पर सुल्तनत चढ़ाई करेगी और बड़े बड़े भूचाल आएंगे और जा बजा काल और मरी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी, लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे और कैद खानों में डालेंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र न करेंगे कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारा सर का एक बाल भी भीगा न होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखो। दुआ है कि या खुदावंद, तू जिसने रूहुल कुद्स की तहरीक से इस कलाम को तहरीर फरमाया है, आज उसी पाक रूह के वसीला से तू हम में से एक एक से हम कलाम हो। आमीन। जब मैं लफ्ज इज़ार सानी के बारे में या इन 2 अल्फाज के मजमुआ के बारे में बात करता हूं, इज़ा के माना है दुख। ये लफ्ज साल में एक दफा हम ज्यादा सुनते हैं, माह मुहर्रम में। जी हां, इज़ा दुख। और रसानी ये लफ्ज रसा से निकलता है, रसा के माना पहुंचाना के है। इज़ा रसानी यानी दुख पहुंचाना। ये इन 2 अल्फाज के माना है आसान तरीन अल्फाज में दुख पहुंचाना। और ये जो हवाला मैंने आपकी खिदमत में बयान किया है, इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए कोई डेट, कोई दिन, कोई महीना, कोई सन तो हमें नहीं दी गई, लेकिन उसकी आमद से पहले के हालात के बारे में जरूर बताया गया है। कोई भी शख्स उसकी आमद के लिए कोई डेट फिक्स नहीं कर सकता, लेकिन ये हालात जरूर बता रहे हैं कि मसीहा की आमद सानी बहुत जल्द होने वाली है और हम अपने दुल्हा की इंतजार करते हैं कि वो आए और हमें वो अपने साथ लेकर जाए। ये एक जिंदा उम्मीद मसीही दिल में है कि जब
جب وہ آئے گا تو میں اس کے ساتھ آسمان پر اٹھایا جاؤں گا یا اٹھائی جاؤں گا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتایا کہ میرے آنے سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ کیسے ہوں گے. پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یوں کہوں گا کہ شمالی علاقہ جات میں جو زلزلے آئے تھے، ان آیات میں خداوند یسوع مسیح نے پاکستان کے ان زلزلوں کے بارے میں بتایا. یہاں پر جو سیلاب آئے ہیں، بھونچال اور نشانات اور عجیب کام، ان تمام کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے ان آیات میں بتایا ہے. اگرچہ وہاں پر پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے نام لکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یسوع نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور اس سرزمین پر یہ سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے. یہ ایک بات ہے. لیکن اس کے بعد دوسری بات جو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں نچوڑ کے طور پر، اور وہ یہ ہے کہ میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں گے. متی 5 باب میں بھی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے. میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے، تمہیں ماریں گے، اپنے تمہیں قتل کریں گے، قید میں ڈالیں گے، لیکن تمہیں فکر نہیں کرنی. اس لیے کہ تم نہیں جانتے ہوگے کہ میں نے کیا کہنا ہے. لیکن کوئی ہے جو تجھے زبان دے گا اور تجھے الفاظ دے گا کہ تو وہ کہے جو تجھے کہنا چاہیے، اور تو ان لوگوں کے سامنے ایک گواہی ہوگا. یہ خداوند کے مقدس کلام کی خوبصورت باتیں ہیں جو یہاں ہمیں نظر آتی ہیں. ان باتوں کے تحت میں یوں کہوں گا کہ آج کی دنیا میں اور خاص کر پاکستان کے جو حالات ہیں، گزشتہ 1990 سے جو کچھ ان 15-20 سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، خواب و بھاولپور کے چرچ میں مومنین پر گولیاں چلتی ہیں، یا شانتی نگر جیسی بستیاں جلتی ہیں، یا گوجرا کے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں، یا ٹیکسلا ہاسپٹل پر گرینیڈ پھینکا جاتا، MCS مری کرسچن اسکول پر حملہ کیا جاتا ہے، مختلف اور مقام پر دھاوے بولے جاتے. نیو کراچی کی سائڈ پر سجانی ٹاؤن جو نئی آبادی ہے، خدا کی بستی، وہاں پر جو کچھ ہوا 1 سال پہلے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. فیصل آباد جو داؤد پورہ ہے، اس میں 2 نوجوانوں کا قتل، اور اس کے ساتھ پورے فیصل آباد کے خاص کر اس داؤد نگر کو محاصرہ میں لینا، لوگوں پر خوف و ہراس کی چادر کا آ کر گرنا، اور اس کے علاوہ کئی اور انڈیویجولز کو قتل کرنا یا لقمہ اجل بنانا، یا شہباز صاحب کا اس دنیا سے چلا جانا اور وہ بھی قتل ہونا. شمال مغرب کی طرف NWFP کے صوبہ میں وہ خدام دین جو وہاں کی اکثریت میں جا کر نجات کا پیغام خوشخبری سناتے تھے، ان کا بیانک طریقہ سے قتل کیا جانا، اور میرے اور آپ کے نام خطوط کا آنا، ہمارے گھروں میں ان خطوط کا پڑھنا، دہشت گردی کی باتیں سننا، ای میلز کا آنا، ٹیکسٹ میسیجز کا آنا، آپ کے اور میرے نام اخبارات میں ہونا، میگزین میں ہونا، یہ کوئی نئی بات ہے؟ نو. پہلے ہی سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ میرے نام کے سبب سے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا، اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب میں عام طور پر یہ کہتا ہوں، میری سوچ شاید تھوڑی وکری ٹائپ کی ہے، میں سوچتا ہوں کہ آج یہ دعا کرنا کہ اے خدا اس آزمائش کا پہاڑ ٹل جائے، اے خدا یہ جتنی بھی پرسیکیوشن اور اظہار ثانی ہے پاکستان پر نہ آئے، کلیسیائے پاکستان پر یہ پہاڑ نہ ٹوٹے، اے خدا ہم مارے گئے، ہم لوٹے گئے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ خدا کے کلام کے برخلاف دعا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں آلریڈی ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا، اور ہم خدا کے کلام کو باطل نہیں ٹھہرا سکتے، یہ آلریڈی ہے. بلکہ مجھے اور آپ کو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اے خدا تیرا کلام کہتا ہے کہ میرے نام کے سبب سے تم ستائے جاؤ گے،
اور وہ ہو رہا ہے. مجھے ایسا ثابت قدم اور ایمان میں مضبوط کر کہ خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، میں ایمان میں ثابت قدم رہوں اور تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف تکتا رہوں. یہ ہماری سب سے بڑی اور اہم ترین دعا ہونی چاہیے. 295C یا B یا E شاید Z تک ایسے قانون بنے اور بنیں گے. ہم اپنی دعاؤں سے ان قوانین کا خاتمہ نہیں کر سکتے، ان کے گلے کو نہیں دبو سکتے. اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ عہد عتیق سے یہ بات اسی طرح دانیل کے زمانے میں بھی نظر آ رہی ہے. اس وقت 295 نام تو نہیں تھا، لیکن قانون تھا کہ جو کوئی اس مورت کے آگے سجدہ نہیں کرے گا اس کو قیں کر دیا جائے گا. یہ واضح طور پر خدا کے کلام میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے. اور آج بھی یہی ہے کہ جو کوئی یہ والا جملہ غیر زبان میں نہیں پڑھے گا اس وقت تک وہ نہیں ہے اور اس کی یہاں پر خیر نہیں ہے. وہ کفر بکتا ہے اور کفر تولتا ہے. یہ اس طرح کی باتیں صرف ابھی ہمیں سننے میں آ رہی ہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں کہ یہ سیلاب ہمارے گھروں گھسے. وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا، کیونکہ کتاب مقدس کے ایک ایک شوشے اور ایک ایک نقطے کا پورا ہونا ضروری ہے. یہ خداوند کے مقدس کلام کی خوبصورت باتیں ہیں اور اصل میں یہ اہم ترین باتیں ہیں جن کو ہمیں اپنے ذہن نشین کرنا چاہیے. جب سے کلیسیا کی بنیاد پڑی، عید پینتیکوست کے بعد یا اس خاص دن کو کلیسیائی زبان میں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ روح القدس کے نزول کے دن کے بعد، کیونکہ پینتیکوست تو یہ یہودیوں کی عید تھی، میں عید نزول روح القدس کہوں گا، کیونکہ جب عید روح القدس کا ہوئی ہے اور روح القدس کا نزول ہوا، اس کے بعد کلیسیا کا کوئی ایماندار، کوئی لیڈر، کوئی خادم، یسوع کا کوئی شاگرد ایسا نہیں جس کا نام لے کر آپ بتا سکیں کہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھا رہا اور زمین پر رہتے ہوئے اس کی زندگی بڑی پرسکون اور ولے ولے تھی. نو ون، کوئی ایک بھی ایسا شاگرد اور مسیح کے نام لیواؤں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہو اور حکے کی کش لگا رہا ہو اور یہ سوچتا ہو کہ بلے بلے میں خیر ہی نال مسیحی ہاں تے مینوں ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں. یہ نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم نے ابھی سنا، انہوں نے اپنی زندگی میں مقصد کو جانا کہ میں کس لیے چنا گیا اور اس مقصد کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کیا اور وہ اس کے لیے خرچ ہوئے اور انہوں نے اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اس خاص مقصد کے لیے کہ میں مسیح یسوع کی گواہی دینے والا ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں یا غیر قوم، ان میں جا کر گواہی دوں. مجھے حیرانگی ہوتی ہے خداوند کے مقدس کلام میں جب میں دیکھتا ہوں تو کسی ایک جگہ پر نہیں، اعمال کی کتاب کے پہلے 10 ابواب میں سے اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں شروع سے ہی اعمال کی کتاب، چونکہ چرچ ہسٹری کی کتاب ہے عہد جدید میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اعمال کی کتاب کے شروع میں 6 باب کے بعد فوراً ایذا ثانی کے حالات ہمیں نظر آتے ہیں. ایک سب سے پہلا نوجوان جس کا ریکارڈ کلام میں ہے، شاید کئی اور لوگوں کے خون بہے ہوں جن کا ریکارڈ کتاب مقدس میں نہیں ہے، لیکن ایک نوجوان جو مسیح یسوع کی گواہی دیتا تھا اس کو گرفتار کیا گیا، سرے بازار اس کو سنسار کیا گیا، لیکن اس نے کیا کہا؟ اوے تو اڈا بیڑا گرک ہو جائے. نو 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 نو، اس نے سیم وہی کیا جو اس کے مالک نے دار پر کیا تھا. اس نے کہا تھا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اس نے بھی کہا کہ اے باپ ان کا گناہ، بولیے، ان کے ذمہ نہ لگا. اے باپ ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. وہ بھی جانتا تھا کہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. واضح طور پر یہ کلیئرلی ہمیں نظر آتا ہے. پترس نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھا تھا، سیلاس نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھا.
खुशखबरी को अजीज जाना, हुकूमतों ने उनके मुंह पर टेप लगाने की कोशिश, खबरदार इस नाम की मनादी आज के बाद नहीं करना। लेकिन उनका जवाब यह था, क्या हम तुम्हारी बात को खुदा की बात से ज्यादा अजीज जाने? वो जानते थे कि हमारा बुलाने वाला कौन है, वो जानते थे कि खुदा बादशाहों का बादशाह है, और वो उसी मकसद के तहत, जिस मकसद के लिए उनको बुलाया गया, वो सरगर्म अमल रहे। मुकद्दस कलाम में हमें कई मकामात पर उन मुकद्दसीन के बारे में जिक्र मिलता है जिन्होंने अपनी जान खुदावंद के लिए इसार कर दी है, इस खुशखबरी के कलाम को फैलाने और उसकी बादशाही को इस जमीन पर वसअत देने के लिए। और कई हिस्टोरिकल यानी तवारीखी कुतुब भी हैं जो हमें बताती है कि दीगर जो मुकद्दसीन हैं उनके साथ क्या हुआ है। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में खामोश है, लेकिन रवायात ये बताती है कि वो साउल जो कलीसिया का सताने वाला था, सम्मन लेकर वारंट गिरफ्तारी दमिश्क की राह पर जाता था, जब उसकी जिंदगी में तब्दीली आई तो अब वो मसीह के बाद सबसे ज्यादा सताया जाने वाला शख्स बना, मसीह के बाद। और वो शख्स था, अमाल 20 बाब में जब मैं पढ़ता हूं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो बयान करता है अपने आखिरी मिशनरी सफर में, जब वो वापसी पर आता है तो वो एक जजीरे में आता है जहां पर जहाज आकर रुकता है, शिप, और वो मलीतस का जजीरा था। और उसे याद आता है कि कुछ साल पहले मैं आया था और यहां कुछ फासले पर, शायद 20 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है जो इफसस है, और वहां पर मैंने किसी वक्त कलाम सुनाया था। वहां पर कई मेरे रूहानी बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं। क्यों ना अब जिंदगी के मेले हैं, कौन वापस आएगा, बूढ़ा बुजुर्ग हूं, क्यों ना मैं उनसे भी शर्फ मुलाकात कर लूं। कासद भेजे और उन कलीसियाई बुजुर्गों को वो मलीतस के जजीरे में बुलाता है। जब वो आते हैं तो रसूल, वही साउल जो अब साउल नहीं बल्कि पौलुस है, उसकी गवाही ऐसी जबरदस्त गवाही है, आप बाद में अमाल 20 बाब अगर नहीं मालूम तो जरूर पढ़िएगा। वहां पर वो बयान करता है कि जिस दिन मैंने आसिया में यानी एशियाई कुचक में कदम रखा, उस दिन से मैं आंसू बहा बहा कर घर घर इंजील सुनाने से बाज नहीं आया हूं, और अब मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं, न जाने मेरे साथ क्या होगा। मासवा इसके के रूहुल कुद्स गवाही दे देकर कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार है, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं रखता बनिस्बत उस खिदमत के जो खुदावंद से मैंने पाई है। ये बहुत बड़ी बात है, ये उसकी अपनी गवाही है। वो जानता था कि मेरे लिए मुसीबतें तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गया। वो जानता था कि मालिक ने यह कहा, मैं तुम भेड़ों को भेड़ियों में भेजता हूं, और वो अच्छी तरह जानता था कि मसीही जिंदगी ये फूलों की सेज नहीं है, बल्कि ये कांटों की शाहरा है जिस पर मसीही मोमन को चलना पड़ता है। और ये वाज़े तौर पर जो इब्तदाई शागिर्द थे, इब्तदाई मसीही थे, वो इन बातों को जानते हैं। जब रवायात का मुतालिया करते हैं और पतरस को जब सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो मुकद्दस पतरस उन मसलूब करने वालों को यूं कहते हैं कि जनाब आप मुझे मसलूब करें, मुझे मार दें, मुझे इससे कोई नहीं है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे वैसे मसलूब न करें जैसे आपने मेरे मालिक मसीहा को मसलूब किया था। मुझे उल्टी सलीब दी जाए, जहां मालिक के पांव थे वहां पर मेरा सर हो। ये उसकी गवाही थी। किताब मुकद्दस के बाबत हम देखते हैं, उन्होंने अपनी जानों को अजीज नहीं रखा, उन्होंने अमेरिका के वीजे नहीं लगवाए, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, वो फलां मुल्क नहीं गए, वो फलां मुल्क नहीं गए। वो जानते थे कि हम इस मिट्टी से हैं और यहां पर हमें खुशखबरी सुनाना है, और वो खुशखबरी सुनाते चले गए। जब हम मुकद्दस पोलीकार्प के बारे में देखते हैं जो इसका बिशप भी रहा, तो उसके बारे में यह लिखा है, जब एक ऐसा वक्त आया कि उसको कैद किया गया, तो वो वक्त आया कि अब उसको जला दिया जाए, लकड़ी की बलियों के साथ उसको बांधा गया और उसके हम खिदमत साथियों को भी, और उनको नजरे आतिश किया गया। लकड़ियां जलती गई, बायन वैसे ही जैसे वहां
ہم مدیان میں دیکھتے ہیں جھاڑی جل رہی تھی لیکن بزم نہیں ہوتی تھی. یہ شخص پولیکارپ بذات خود جل نہیں رہا تھا, لکڑیاں جلتی چلی جا رہی تھی. لیکن کیا ہوا؟ میں جانتا ہوں کہ وہ جو صدرک میثق اور عبدنجو کو آگ کی بھٹی میں بچا رہا تھا وہ اس آگ میں بھی موجود تھا. لیکن وہ ظالم لوگ اس وقت ان کو ستا رہے تھے. ان میں سے ایک نے بھالا لیا اور پولیکارپ کے آر پار کیا تاکہ یہ یوں نہیں مرتا تو یوں مر جائے. مقدس یوحنا جو یسوع مسیح کا عظیم اور عزیز ترین رسول تھا, جس نے صلیب پر اپنی محترمہ والدہ کو اس یوحنا کے سپرد کیا. یوحنا کی انجیل کا مصنف, تینوں خطوط کا مصنف, مکاشفہ کی کتاب کا مصنف, افسس کا شروع میں جا کر بشپ بنا. یسوع مسیح نے اپنی والدہ محترمہ کو اس شاگرد کے سپرد کیا. مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ اس یوحنا کا جب آخر ہوا اس زمینی زندگی پر, جو جسمانی چراغ زیست اس کا گل ہوا, تو وہ وقت تھا جیسے آپ مچھلی کو ابلتے ہوئے تیل میں فرائی کرتے ہیں, اس کو ویسے ہی فرائی کیا گیا. لیکن اس نے اس وقت کے حاکموں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. وہ جانتا تھا کہ اس سے جسم کو قتل کرتے ہیں, بلکہ اس سے جو جسم اور روح دونوں کو قتل کر کے ختم کر کے جہنم کا سزاوار ٹھہرا سکتا ہے, وہ اس بات کو جانتا تھا. جتنے بھی مقدسین مسیحی تاریخ میں گزرے ہیں 2011 تک, وہ جانتے ہیں کہ رومی حکومت میں بڑے بڑے اسٹیڈیمز اسی طرح سے سجائے ہوئے تھے. لوگ گیلریز میں بیٹھتے تھے, دیکھتے تھے, اور جو مسیح کے نام لیوا تھے ان کو یوں اوپر سے ادھر میدان میں پھینک دیا جاتا تھا. دروازے کھولے جاتے تھے, درندے ادھر سے اندر آتے تھے, اور ان مسیحی لوگوں کی ٹکا بوٹی وہ ایک دیتے تھے. ان مسیحی لوگوں کی ان میں سے کئیوں کو کیلوں والی چادروں کے اوپر کڑکتی دھوپ میں لٹایا گیا. ان میں سے کئی ایسے تھے جن کے کی ٹانگوں کو دو مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ایک کو ادھر اور ایک کو ادھر چلایا گیا اور ان کی ٹانگیں چیر دی گئیں. ان میں سے کئی ایسے تھے کر دیا گیا. ان میں سے کئی ایسے تھے جن کو جانوروں کی گیلی کھال میں سی کر بار کڑکتی دھوپ میں پھینک دیا گیا. جو جو کھال سوکھتی تھی ان کی ہڈیاں ٹوٹتی چلی جا رہی تھی. میں اور آپ آج کون سا کمفرٹ زون مانگ رہے ہیں بھائی میری بہن؟ ہم کون سے ایسے وقت کو دیکھتے ہیں کہ خداوند میں ہمیشہ پھولوں کے بیڈ پہ رہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے تاریخ میں, جبکہ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا. جتنوں نے مسیح کو اپنی زندگی میں عزیز رکھا وہ آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرے, اور میں اور آپ اپنے آپ کو ان آزمائشوں سے بری کر نہیں سکتے اگر ہم وفاداری کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہوں. تو روایات بتاتی ہے کہ پولس رسول کو بھی بعد میں یروشلم سے باہر لے جایا گیا, اور باہر لے جا کر اس مقدس شہر سے باہر لے جا کر تلوار سے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کیا گیا. یہ بائبل میں نہیں ہے لیکن روایات یہ بتاتی ہیں, اور صرف ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ان مقدسین کے ساتھ اور کیا کچھ ہوا. چین میں اب بہت بہتری آ گئی. مقدسین اب اسی طور پر جیسے پہلے وہ زمین دوز کمروں میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے اب وہ حال نہیں ہے, لیکن پھر بھی خاص فوجیں جو سیکیورٹی کی ایجنسیز ہیں وہ ان کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سعودی عربیہ ابھی بہت اوپن ہو گیا ہے, بہت اوپن ہے, اور بہت ساری جگہوں پر چرچز اب ہیں, لیکن وہ صرف حکومت صرف یہ کہتی ہے کہ آپ دوسروں کے آرام میں مداخلت نہیں کرنا. ساتھ ہی کوئی ڈانس پارٹی ہو رہی ہے تو آپ ادھر عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو ایسے وقت میں عبادت کرنی ہے جب وہ ڈسٹرب نہ ہو. وہاں پر بھی کچھ بہتری آ رہی ہے لوگوں کے لیے. وہ والی پرابلم جو چند سال پہلے تھی کہ
ان کو گھروں میں جا کر پکڑا جاتا اور گرفتار کیا جاتا تھا، اب وہ والا نہیں ہے۔ میں کئی ملکوں کے بارے میں جانتا ہوں، ویتنام میں جب بیداری آئی، اور افسوس ہے کہ ٹائم بہت کم ہے، لیکن جب ویتنام میں بیداری آئی تو ایسے نہیں آئی ہے، لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، لوگوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہیں رکھا۔ ایک دو مثالیں صرف ویتنام کی میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا وقت تھا کہ وہاں ایک خاندان کا جو پاسبان تھا، جس پاسبان کو مار دیا گیا، اور وہ کلیسیا کا پاسبان تھا، وہ مبشرانہ خدمت کرتا تھا، دوسرے لوگوں میں جا کر خدمت کرتا تھا، کمیونسٹ اور اشتراکیت میں جا کر خوشخبری کا کلام سناتا تھا تاکہ اس کے وسیلہ سے لوگ نجات کا جام پیئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اشتراکی حکومت نے اس خادم کو مار ڈالا اور اس کی اہلیہ اور 2 بچوں کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے ویرانے میں لے گئے، والدہ کو اس درخت کے ساتھ باندھا اور بچوں کو ایک کو اس طرح باندھا اور ایک کو اس طرح باندھا، بیچ میں والدہ تھی، اور سپاہی کھڑے ہو گئے گنز تان کر، اور انہوں نے یہ کہا کہ جس یسوع کا نام تم لیتے ہو آخری بار تمہیں کہا جا رہا ہے، باز آ جاؤ اس یسوع سے، انکار کرو اس کو، تھوکو اس پہ، نہیں تو گولی بالکل ریڈی ہے۔ جیسے تمہارے گھر کا سربراہ گیا ویسے ہی تم لمحہ بھر کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ وہ بچہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے جو نم آلود تھی اور اشک بار تھی۔ بیٹی اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور ماں دونوں کی طرف دیکھ کر سمائل دیتی ہے اور ان کو یہ کہتی ہے، میرے بچوں آپ نہ گھبرائیں، ان سے، ان کو کرنے دے جو کرتے ہیں، ان جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، لیکن میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر یہ ہمیں مار بھی دیں تو آج رات کا کھانا ہم بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کی میز پر کھائیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اور پھر ایک خادم کو گرفتار کیا گیا، بہت پرسیکیوشن وہاں پر ہوئی، ایک خادم کو گرفتار کیا گیا اور اس خادم کو گرفتار کر کے ایک مردہ خانہ جس میں مردوں کو رکھا جاتا تھا وہاں پر ہاتھ باندھ کر اس کو پھینک دیا گیا۔ اور وہ بکنے والے خادم نہیں تھے، 2 نمبر نہیں تھے، 1 نمبر تھا۔ اس خادم کو گرفتار کر کے اس مردہ خانے میں پھینک دیا گیا، اور ایسی جگہ جہاں برف اور انتہائی کولنگ تھی وہاں پر پھینک دیا گیا۔ اور ایک سپاہی بعد میں آ کر دروازہ کھول کر اس کو کہتا ہے، میں تب مانوں گا کہ تیرا خدا واقعی خدا ہے۔ اتنے مردے ان شلز میں پڑے ہیں، ان میں سے کسی ایک مردہ کو جلا دے۔ اور اس شخص نے، اس سپاہی نے ایک ٹرے کھینچی اور اس خادم کے آگے پھینکی، رکھی نہیں، احترام نہیں، پھینکی، اور کہا اس مردے کو اگر تمہارا خدا زندہ کرے تو میں جان جاؤں گا کہ تم واقعی سچے ہو۔ اس خادم نے کہا، بھائی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن جو مجھ میں ہے اس میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں، لیکن جو مجھ میں ہے میرا ایمان ہے کہ وہ میرے وسیلہ سے ایسا کر سکتا ہے۔ دروازہ ٹھا بند، کنڈی لگائی گئی، تالا لگا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب شام کو وہی داروغہ جو اس مردہ خانے کا تھا، جو انچارج، وہ واپس آتا ہے، اور واپس آ کر جب تالا کھولتا ہے تو اس وقت یہ خادم دعا کر رہا تھا، اور جو ہی اس نے تالا کھولا یہ خادم اپنے 2 زانو ہوتے ہوئے ذرا اوپر اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس کی زبان میں صرف یہی الفاظ تھے، یسوع مسیح کے نام میں اٹھ کھڑا ہو، اور وہ شلف سے مردہ اٹھ کھڑا ہوا، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو وہاں پر جلال اور عزت ملا۔ میں کتنے واقعات آپ کی نظر کروں، جتنے بتاؤں ہمارے ایمان مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، ہماری بند آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی، کھانا بھول جائے گا، نیند اڑ جائے گی، اور ہم اور سننے کے لیے بیتاب ہوں گے کہ خدا نے کس طریقہ سے اپنے لوگوں کی معاونت کی۔ 1984 وہ سال تھا جب یسوع نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔
86 में एक खादिम से मिलने का इत्तेफाक हुआ, जिसके साथ मिलकर गलगित, बशाम और गलगित के इलाकों में पहली मर्तबा कंधों पर बाइबल्स उठाकर हम गए ताकि गैर मसीही लोग खुशखबरी के कलाम को सुने। एक लिहाज से हमने ट्रे में रखकर उनके सामने बाइबल्स रखी। जो ही हम वहां पहुंचे, पहला मौका था मेरी जिंदगी में कि मैं दूसरों के सामने जाऊं और वो भी बाइबल्स लेकर जाऊं। ऐसे लोग जिनमें से कोई एक भी ये वाला नहीं है, उन लोगों में जाऊं और उनमें जाकर वहां पर इन बाइबल्स को तकसीम करूं। खुदा के प्लान बड़े अजीब हैं, मुझे बड़े अजीब तजर्बे हैं। एक दफा ऐसा हुआ, जब जो ही हम वहां पर पहुंचे वो खादम, हम नाटको बस पर पिंडी से बैठे। 2 दिन के बाद हम जाकर गलगित पहुंचे तो वो खादम जाते ही बीमार हो गया। वो बुजुर्ग था, अभी वो खुदावन में सो गया। टाइटस उसका नाम था, शायद आप में से कुछ जानते होंगे। उस खादम ने मुझसे ये कहा, हो गया बच्चे, हो गया। उस खादम ने मुझसे ये कहा कि भाई अब आप जाएं, क्योंकि मैं तो बीमार हो गया हूं, अब आप जाएं ताकि आप जाकर खुदा के कलाम को दूसरों में दें। मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगा, मेरे लिए तो मुश्किल है। उसने कहा नो 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 नो, खुदा का रूह तुझ में भी है और मैं यहां पर बीमार तो हूं लेकिन मेरी जबान खुली है, मेरे तार ऊपर मिले हुए है, सिग्नल ड्रॉप नहीं होते। मैं दुआ करूंगा यहां पर तेरे लिए, तू जा और काम कर। बहरहाल मैंने थैला उठाया, जो कदम में आगे बढ़ाता चला गया, एक लिहाज से दलेरी और मजबूती आती चली गई, क्योंकि हंजुआ दे नाल रो रो के जो बीहन बीज दे, फसल वडन गे खुशी दे नाल गा गा के सदा। खादम दुआ कर रहा था, मुझ में दलेरी आती जा रही थी। जब मैं दुकानों पर पहुंचा, 10 बाइबल्स मेरे पास थी। उस वक्त 40 रुपए की बाइबल थी। एक बाइबल भी किसी को मुफ्त नहीं दी। 10वीं बाइबल अभी हाथ में थी। यहां से पकड़ा गया जैसे आप कुक्कड़ को पकड़ते हैं, पकड़ा गया और उसके बाद जिन्होंने पकड़ा वो मुझे ले गए थाने में। और थाने में मैं समझता हूं कि ये प्रोटेक्शन है, ये खुदा का प्लान और मंसूबा था। जब थाने में गए तो उसने कहा हाँ क्या हुआ भाई, मसला क्या है? ओ जी ये लोगों को काफिर करता है, गुमराह करता है। भाई मैं की कीता है। अच्छा खैर ये नतीजा निकला। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा, लंबी बात को मुख्तसर करते हुए अच्छा तुम लोग जाओ, इसका हम इलाज कर लेंगे। बैठा लिया। कहने लगे ये क्या है भाई, मसला क्या है? मैंने कहा जी ये तौरात शरीफ, जबूर शरीफ, सहाइफुल अंबिया कराम और इंजील शरीफ है। ये सारे शरीफ ही है। और मैं इसलिए लाया हूं ताकि लोग खुदा की मोहब्बत के पैगाम को जाने। और वो राह ढूंढते हैं लेकिन उनको मिलती नहीं है। इस किताब में उस राह के बारे में है कि वो राह कौन है, ताकि उस मुस्तकीम राह पर वो आ जाए। ये इसलिए है यहां पर। कहता है कितनी है तेरे पास? मैंने कहा जी एक ही है। कहती है मुझे दे दो। वो उस जो थानेदार था, मैं खोरे डर दे मारे ओदे कोल जाना सी या नहीं सी जाना, लेकिन खुदा का प्लान और मंसूबा देखो कि वो मुझे ले गया कि ये उसी के पास पहुंचे, जिसके नतीजे में उसने मुझे कहा जितना जल्दी हो यहां से चले जाओ। ये लोग कुछ नहीं देखते, ये मार कर इसी तरह से फेंक देते हैं। मैंने कहा तुझे फिक्र ना करो, मेरा एक और भी साथी है, मैं उससे जाकर मशवरा करूंगा, दुआ करेंगे, जैसे खुदा कहेगा हम वैसे ही करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, हरफ आखिर के तौर पर मैं ये कहूंगा, खुदाबंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता। कोरिया के मुकद्दसीन जिन्होंने मार खाई, उनमें से एक ने मुझसे यह कहा, जब तक पाकिस्तान के की लीडर्स, बात तो बड़ी सख्त थी, यह कड़वी गोली थी, उसने कहा जब तक पाकिस्तान के की लीडर्स अपनी जाने इंजील की खातर पेश ना कर दें निसार होने के लिए, उस वक्त तक बेदारी का सैलाब पाकिस्तान की सरजमीन को अपनी लपेट में नहीं लेगा। यह बहुत अहम तरीन बात है जो उसने मुझसे की है। लेकिन मैं यही यहां पर कहूंगा कि आग सोने को कुंदन बना देती है, तो मेरे ख्याल में इन्हू पखन देना चाहिए, होने दे, क्योंकि हमें पता चलेगा कि असल में हम कौन हैं।
ایک اور آخری بات، صرف آخری بات اور ایک آیت، اس میں یہ تھا کہ ایک جگہ پر ایک مووی بھی میرے پاس ہے اور اس میں یہ تھا ایک ایسی جگہ جہاں ویتنام کے طرح کے ہی حالات ہیں، بند چرچ، لوگ عبادت کر رہے تھے، بڑے بوٹوں والے گنز اٹھا کے ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک کرتے ہوئے دروازے کو توڑا، اندر آئے، 4 فوجی سامنے آئے، خدا کا خادم کلام سنا رہا تھا، بندوقیں تانی اور انہوں نے کہا چپ، خاموش ہو جا، چپ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات سننے کے لیے۔ انہوں نے کہا سب لوگ ہماری بات سنو، جتنے تم میں سے مسیح کا انکار کرنا چاہتے ہیں اور اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں نکل جاؤ چپ کر کے گیٹ سے، نہیں تو ہم بالکل گولیاں چلانے لگے ہیں۔ انہوں نے وہ میگزینز لوڈ کر لی تھی، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک ادھر گیا، ادھر پیچھے او گیا، ادھر پیچھے باجی ہوری بھی گئے، بہن ہوری بھی گئے، بیٹی بھی گئی، آہستہ 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 آخر پر کچھ جب رہ گئے تو اس نے کہا میں پھر سے کہوں گا تم میں سے جو اس یسوع کا انکار کرنا چاہتے ہیں نکل جاؤ، آپ کی جان بچ جائے گی، لیکن وہ جو باقی ہوں گے ہم ان کو گولیوں سے بھون دیں گے۔ اور اتنے میں کیا ہوتا ہے، جب یہ بات کہی گئی اور جب وہ سارے باہر نکل گئے تو اس فوجی نے کہا ہاں بھائی تم کرسچن ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مسیح خداوند کے ہیں۔ وہ جو فوجی تھا وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، بندوقیں اپنی نیچے رکھتا ہے اور نیچے رکھ کر کہتا ہے ادھر آؤ ذرا، کہتا ہے بھائی میں بھی مسیحی ہوں لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ 2 نمبر کیڑے نے تے 1 نمبر کون ہے، کھوٹے کیڑے نے تے کھرے کون نے، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو اصل کون ہے اور 2 نمبر کون ہے، یہ ایک اہم ترین بات ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں ہمیں اس ہوا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات اور دن بدن بدتر ہوں گے، میک بی نیکسٹ ٹرن میری ہو، شاید آپ کی، لیکن مکاشفہ 11 باب میں لکھا ہے جب وہ 7ویں آیت میں جب وہ 2 گواہوں کی بات ہے، جب وہ اپنی گواہی کا کام مکمل کر چکیں گے تو پھر اتھا گڑھے سے وہ نکلے گا جو ان کو ہلاک کرے گا۔ جب وہ کر چکیں گے تو خدا نے میرے سپرد اور آپ کے سپرد خاص خدمت کی ہے اور وہ کام میں نے اور آپ نے پورا کرنا ہے۔ جب تک میں اور آپ اس کام کو پورا نہ کریں، بم ہمارے خلاف چلے تو وہ فیوز ہو جائیں گے، گولیاں مس ہو جائیں گی، تلواریں بالکل ختم ہو جائیں گی، وہ ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایذا رسانی سے گزرنے سے ہم اور کندن بنیں گے اور اپنی جانیں ہم یقیناً اس خداوند کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ خداوند کے مقدس کلام سے ہمیں یہی بات ملتی ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ مل کر صرف اور صرف ایک آخری آیت پڑھنا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ خصوصی طور پر میں ایک مختصر سی دعا کروں گا۔ یہ زبور 56 اور اس کی 4 آیت ہے، صرف یہ آیت دینا چاہ رہا ہوں، 56 کی 4۔ اور اس زبور کی اس آیت کو جو آج صبح ایک بیٹی نے ایک ٹیکسٹ کی صورت میں مجھے بھیجی، میں نے جب اس کو پڑھا تو میں نے سوچا خداوند واقعی یہ آیت آج میرے لیے اور ہم سب کے لیے ہے۔ 56 زبور اور اس کی 4 آیت۔ اس آیت میں لکھا ہے میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں، بشر میرا کیا کر سکتا ہے۔ آمین۔ اور اس بات کو ہمیں اپنے دل میں رکھ لینے کی ضرورت ہے کہ میرا فخر اور میرا توکل اس پر ہے، بشر میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں۔ وہ ہمارے درمیان موجود ہے، وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں دلیری دینا چاہتا ہے۔ جب تم ایذا رسانی کے اس سیلاب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے ہو تو گھبرا نہ جا میرے بھائی میری بہن، یہ تو تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ ہوا یہ آندھی چلتی ہے۔
खुदावन तुझे बरकत देना चाहता और तेरी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहता है। खुदावन यकीनन तुझे बरकत पर बरकत देना चाहता है। खुदावन चाहता है कि इस वक्त तू एक नए अहद में उसके साथ पाबंद हो जा। हर आंख खुदावन के हुजूर झुक जाए, हर एक सर खुदावन के हुजूर झुक जाए, हर आंख संजीदगी से बंद हो जाए। और अगर हम वाकई सीरियस होना चाहते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन को मसीह के लिए जीतना चाहते हैं, क्योंकि उसने कहा मांग तो मैं उम्मतें तेरी मीरास में कर दूंगा। आज मौका है कि उस खुदावन से दरखास्त करे, ऐ खुदा तू मेरी जिंदगी में इनकलाब ला, मुझे दिलेर कर, और अगर मुझे अपनी जान दे देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हो जाऊं। मुझे बुज़दिली की खाई से निकाल, तब्दील कर, मुझे हौसला दे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि तूने हमें दहशत की रूह नहीं दी है बल्कि कुदरत और हिकमत की रूह दी है। बस तू मुझे फजल बख्श कि मैं तेरी तरफ देखने वाला हूं। आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे मुकद्दस कलाम की खूबसूरत बातों के लिए, जो हमारे हौसलों को बुलंद करती हैं, हमें पस्त नहीं करती बल्कि हमारे हौसलों को बुलंद करती हैं। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं उन तमाम मुकद्दसीन के लिए जिन्होंने अपनी जानें तेरे लिए निसार कर दी हैं, जिन्होंने अपनी जानों को अजीज नहीं रखा और आज इंजील का पैगाम हम तक पहुंचा है। खुदावन हम उनकी इस कमिटमेंट के लिए उन्हें सलूट पेश करते और तेरा शुक्र अदा करते हैं। और तेरी हुजूरी में इस पैगाम के लिए जो तूने आज हमें दिया है तेरा शुक्र हो। हाँ खुदावन, जब अपने मुल्क के इन हालात को हम देखते हैं हम परेशान हो जाते हैं, कलीसियाई लेवल पर खानदानी एतबार से बजाते खुद डर जाते हैं, लेकिन तेरी हुजूरी में मिन्नत करते हैं कि हमें फजल बख्श के हम जाने कि मसीह के पीछे चलना यानी तेरे पीछे चलना सलीब उठाना है। और मुमकिन फरमा के ए खुदावन हम तेरे दुखों में बराबर के शरीक हूं। फजल बख्श के या खुदा, अगर तेरी मर्जी है कि हमारे खून के वसीला से कलीसियाए पाकिस्तान में बेदारी आ सकती है, मुल्क की तकदीर बदल सकती है, तो खुदावंद हमें तैयारी अनायत फरमा। और तेरी हुजूरी में मिन्नत करते हैं हमारे ईमान को इस कदर मजबूत कर कि खा हम कैद में हूं या खा हम काल कोठरी में, तुझ खुदावन को अपनी जिंदगी से जलाल देने वाले हूं। हमें जनने कैसे दर्द दे है खुदा, हमारे सुस्त हाथों और ढीले घुटनों को मजबूत कर, हमें बोझ दे ए खुदावन जिसके तहत हम पाकिस्तान तक रसाई कर सकें और जिंदगियों में इनकलाब और तब्दीली आ जाए। हम सबों को बड़ी बरकत दे और इस ईमान पर कायम रहने और मजबूत होने का गहरा एहसास और फजल बख्श। खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर दुआ मांगते हैं, आमीन।